شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض و غایت بیان کی ہے کہ اس امت کو کیوں مبعوث کیا گیا، اس امت کو دنیا میں کیوں اتارا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس امت کی کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت تو ہوگی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر امت کا وہ لقب عطا فرمایا گیا کہ مومنو تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو۔ جسے کیوں نکالا گیا؟ فرمایا اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اصل میں جو مسلمان کا اور اہل ایمان کا فوکس ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسانوں کی ہمدردی چاہتا ہے، وہ انسانوں کو لیے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئے ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور انبیاء کا سلسلہ صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ کل کو انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا میرے تک تو دعوت پہنچی نہیں تھی، یا مجھے وہ کسی نبی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے وہ انبیاء کے سلسلے کو وہ نازل فرمایا، اور اس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے آ کر وہ خیر دعوت دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آفاقی پیغام کی طرف بلایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو محفوظ ترین ہمارے پاس کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ اس وقت ہمارے سامنے قرآن حکیم ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امتن، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا اس لیے ہے، اخرجت للناس، اور تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ تم لوگوں کو دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلا سکو۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہی قرآن حکیم ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ بریکٹ کر لیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب تک یہ دونوں چیزوں کو ہم بریکٹ نہیں کریں گے، ہم قرآن کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ایک قرآن تو مجلد شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن دوسرا قرآن وہ ہے کہ جو عملی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرمایا وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے تم نے؟ کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم وہ نیکی کا حکم کرو۔ معروف وہ یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اردو میں بھی مستعمل لفظ ہے کہ ایسی چیز کہ جو اس کا تعارف ہو لوگوں کو، جو سامنے ہو لوگوں کے، جس کے بارے میں کسی چیز کی بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی اگر سورج نکلا ہوا ہو تو آپ کو یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، کیونکہ جب سورج نکلا ہوگا تو انسان اس کی روشنی اور اس کی تمازت سے وہ خود محسوس کر لے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو دین حق ہے، حق کی دعوت ہے، وہ تامرون بالمعروف، کے نیکی کی طرف وہ بلانے والے، اور نیکی کی طرف وہ دعوت دینے والے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا سورہ حمیمۃ سجدہ میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف پکار لگاؤ، اللہ کی طرف۔ دنیا میں ویسے تو بے شمار دعوتیں ہیں، بے شمار وہ مدعی ہیں دعوت کے، لیکن دعوت اصل میں کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکار لگانا، داعی اللہ بننا، اللہ کے لیے پکارنا، لوگوں کو اللہ کے لیے بلانا، کہ اللہ کی طرف بلانا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ دعوت دینے کے کام کے ساتھ اعمال صالح بھی ہونے چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء اکرام اور داعیان دین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی معروف وہ قول ہے کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو،
لہذا فرمایا وہ عمل صالحاً، تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے اندر بے عملی ہو، اور وہ بے عملی جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مزید گمراہی کا باعث بنے۔ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کے مطابق آپ کا اپنا وجود ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہو کہ میں کوئی شے دیگر نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے بہت اونچی ہستی نہیں ہوں، یا میں کوئی آسمان سے اتارا ہوا نہیں ہوں معاذ اللہ، میں جو ہے آپ کے اندر ہی سے ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، میں بھی تمہاری طرح کا مسلمان ہوں۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ یہاں پر جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا وہی چیز یہاں پر فرمایا کہ تامرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ برائی کے ساتھ جتنی آج کل قربت ہو رہی ہے، اور برائی کو برائی نہ سمجھا جانا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ لہٰذا برائی کو جو ہے وہ برائی سمجھا جانا چاہیے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو جو ہے وہ اگر روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل کے اندر تو برا جانو، اور خود اس کے اوپر آپ عمل پیرا نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ برائی کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو اختیار کرنے میں کوئی تامل نہیں برتتے، کوئی دیر نہیں لگاتے، اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، زمانے کا چلن ہے جس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، بیوی کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، گویا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی گھرونا جو ہے معاملہ ہے۔ تو فرمایا گیا تنہون عن المنکر، جو لوگ برائی کی طرف راغب ہیں یا جو برائی کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ روکنا ہے، ان کو جو ہے اس کی طرف جانے سے منع کرنا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کسی علاقے میں اگر کوئی خطرے والا معاملہ ہو تو پولیس فوری طور پر جو ہے وہ علاقے کو کارڈن آف کر دیتی ہے، وہاں پر وہ خاص قسم کا جو ہے فیتا یا بیلٹ لگا کر جو ہے لوگوں کو اس طرف جانے سے روکتی ہے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ تم بھی لوگوں کو برائی کی طرف جانے سے روکو۔ اور پھر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس کے بعد پھر وہی تقاضا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر جو ہے وہ ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ کا ایمان جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، ہم چاہے کتنی بھی نیکیاں کرتے رہیں، کتنے بھی جو نیک اعمال کرتے رہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو فرمایا خیر لہم منہم، تو جو کوئی بھی ان میں ایمان لانے والے ہیں یا ایمان کی طرف دعوت دینے، ایمان کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دور نبی کو دیکھ لیجئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اہل ایمان تھے، لیکن دوسری طرف وہ طبقہ بھی تھا کہ جو بالکل ایمان کا انکار کرنے والا تھا، سرے سے اس کو ماننے والا نہیں تھا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ کفار تھے، مشرکین مکہ تھے۔ لیکن ایک اور طبقہ کہ جو منافقین کا طبقہ تھا، اور ہمارے یہاں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ منافقین کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ کوئی طبقہ ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ منافقین وہی ہوتے ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا یہ بہت ہی جو ہے خطرناک معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں فوراً چکنا رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز شامل تو نہیں ہے کہ جو ہمیں نفاق کے درجے پر لے جائے۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق عربی زبان میں گو کو کہتے ہیں، کہ جو ایک جانور ہے سانپ سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ مختلف ہوتا ہے، اور اس کے دو منہ ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنی بل بھی بناتا ہے تو اس کے بھی دو راستے ہوتے ہیں، یعنی حملہ آور یا شکاری ایک طرف سے حملہ آور ہو تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے، یعنی کہ دوہرا معیار زندگی رکھنے والا جو ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور فرمایا کہ ان میں سے جو ہے وہ اکثر نافرمان ہے، وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ، اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی مومنین سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ اچھے کام کرنے کا کہتے ہیں، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وہی چیز کہ جو اس سے پہلے آیت نمبر 110 میں کہا گئی وہی 114 میں آ کر کہا گئی۔ اور پھر فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکی کے کاموں پر لپکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دوڑ میں شریک ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کی طرف لپکتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں جو ہے تاخیر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم برائی کی طرف تو جو ہے وہ فوراً لپکتے ہیں، لیکن جو خیرات کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں پلٹتے کہ جس طرح سے پلٹنے کا حق ہے یا جس طرح سے لپکنے کا حق ہے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ،
تو یہ لوگ ہیں کہ جو نیکوکار ہیں. لہذا جو لوگ بھی اللہ کے دین کے جو ہے وہ طرف بلانے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں اور خیرات کے کاموں میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکنے کا حکم کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہی الفاظ کے ساتھ مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی. ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر. ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں. پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت. ہمارا فون نمبر ہے 6624741144. نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا. پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل. ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین. ہمارا فون نمبر 9313923341. نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا.